واللہ لن یصلح واللہ لن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اول هذه الأمة. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، پہلے سمجھ لیجیے. قسم ہے اللہ کی کہ اس امت میں آخر میں آنے والے لوگ ہرگز نہیں سدھر سکتے مگر وہ اسی چیز سے سدھریں گے بما صلح به اول هذه الأمة، جس سے اس امت کے پہلے لوگ سدھر گئے. اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل عرب وہ پہلے لوگ ہیں کہ جو سدھرے، جو سب سے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے وہ سدھر گئے. اب آخر میں آنے والی امت جو ہے وہ کس سے سدھرے گی؟ یہ موٹو کے طور پہ آپ اپنی زندگی میں لیں گے. جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا دی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے قرآن کے مطابق جس کی زندگی نہیں ہے وہ ناکام. سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن کیسے آئے گا؟ جب پڑھیں گے سیکھیں گے. اس کی سب سے پہلی چیز، اگر قرآن سمجھنے کے لیے 10 پوائنٹ آپ بنائیں گے، پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ عربی زبان، جو جس زبان میں آیا ہے. اور کون ہے؟ افسوس ہے اس بات کا کہ آپ لوگ اور لوگوں کی طرح ریگولر نہیں ہو. یہ دیکھو، یہ مطلب جیسے یہ ہیں طالب صاحب ہیں، یہ کیا نام ہے، فہیم صاحب ہیں، یا عمر ایوب صاحب ہیں، اور بھی ہیں بہت لوگ جو ریگولر ہیں. تو حسن صاحب ہیں، دوسرے لوگ سارے ریگولر ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں صاحب؟ سب سے زیادہ دور سے اشرف صاحب آتے ہیں، اور پھر میری طرح ریٹائرڈ آدمی ہیں. تو یہ شوق ہی بتا رہا ہے، لیکن اگر آپ غیر حاضر رہیں گے وہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے. اس سے کلاس جو ہے نا وہ ایک جیسی آگے نہیں بڑھتی ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا نہیں، بہت رعایت کیجیے کہ ریگولر رہیے، سبق کو ضائع نہ ہونے دیجیے. اور کسی وجہ سے اگر آپ کو کہیں سفر ہو 2 دن 4 دن کا، مجھ سے پوچھ کے جائیے. میں ذرا ذمہ داری رکھوں گا کہ ان دنوں میں وہ اہم پوائنٹ میں نہیں سکھاؤں گا، اور ذمہ داری رکھوں گا کسی کو کہ وہ آپ کو بات کرا دے. تو ایک کلاس جو ہے سموتھلی اکٹھے چلنی چاہیے. اگر سموتھلی نہیں چلے گی تو پھر گڑبڑ مچ جائے گی. آپ میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ ذہانت والے ہیں، جن کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ یہ 3 سال کا سفر 1.5 سال میں ہی پورا کر سکتے ہیں، اور اندر سے شوق بھی بہت زیادہ ہے. لیکن غیر حاضروں کی وجہ سے وہ پیچھے کھینچتے ہیں. اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں گے. تو یہ اس کو موٹو بنائیے اپنی زندگی کا. واللہ لن یصلح آخر هذه الأمة إلا الامام مالک رحمہ اللہ. ان کی پہچان ہے امام مالک کی. موطا کتاب ان کی ہے. عام طور پہ آپ موطا کہتے ہو، موطا نہیں ہے، موطا، سمجھے؟ موطا کہتے ہیں. واللہ لن یصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به اول هذه الأمة. یہ ایک ایسے امام کی رائے ہے. بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اس میں امام مالک نے کہا تو یہ کیا کام ہے؟ امام مالک علیہ الرحمٰن، جب آپ اپنے باپ کی مانتے ہو، امام مالک کی بھی ماننا کہ نہیں؟ تو واللہ امام مالک، والد صاحب کا نام انس بن مالک بن انس، تابعین میں ہیں. اتنے بڑے امام، اور پہلے امام ہیں جنہوں نے حدیث پر کتاب لکھی، وہ ہے موطا. حدیث کی پہلی کتاب ہے موطا، الموطا. ابھی ہم بات کریں گے اس پر. پہلے اپنے آپ کو اس صلاحیت میں لے آئیے کہ آپ کو عربی آتی ہے. کیونکہ ہمارے ادارے کی میڈیم آف جو انسٹرکشنز ہے، میڈیم آف درس کا جو میڈیم ہے
وہ ہے عربی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گزارش کے بعد آپ ریگولر رہو گے تاکہ کلاس جو ہے اسموتھلی چلے. آپ ادھر آ جائیے بیچ میں, یہاں آ جائیے بیچ میں, اب تھوڑا پیچھے چل جائیں. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ کی کتاب جو ہے اس میں تھوڑا سا کچھ چیزیں موٹی آتی ہیں, اس لیے. یقول بھائی اور امام مالک سنکھو, جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ 10 منٹ کے لیے آپ کی کلاس. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ منہ سے ایک اسم بولتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. تو ٹیکنیکل تعریف کیا ہے اس کی؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا آغاز اسم سے ہو, اور ایسا ہی ہے. دیکھیے مثلا محمد طالب, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے محمد کے بارے میں بات کی کہ وہ طالب علم ہے. محمد طالب, محمد خود سے معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم یوں کہیں گے الطالب, الطالب, اب ہم نے کس کے بارے میں بات شروع کی؟ طالب علم کے بارے میں. کیا کہیں گے؟ الطالب جدید, الطالب مثلا الطالب جدید یا الطالب مجتہد. تو طالب کے بارے میں کیا بات کی آپ نے؟ مجتہد ہونے کی, ٹھیک ہے. لیکن جب ہماری یہ ہے مبتدا ہمارا ایک اسم, ایک اسم, خبر بھی ایک ہی اسم ہے جو خبر بن کر آیا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی خبر جو ہے وہ جار مجرور سے بنتی ہے, کبھی کبھی جار مجرور سے. مثال کے طور پہ ہم اسی جملے کو ہٹا کر کے لکھیں گے یا دوسرا جملہ لکھیں گے الطالب فی الفصل. کیا کہا آپ نے؟ طالب علم. طالب علم پر الف لام لگی ہے, اس کا مطلب ہے بولنے والا اور سننے والے دونوں جانتے ہیں اس کو, اس لیے الف لام معرفہ لگا دیا ہم نے. الطالب فی الفصل, الطالب فی الفصل, یاد رکھیں الطالب. تو ہماری خبر جو ہے یہاں کس سے بنتی ہے؟ الجار اور المجرور. یہ نئے جو طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں مجرور کسے کہتے ہیں. اب کل پڑھا آپ لوگوں نے کل پڑھا نا, کیا ہوتا ہے؟ جار کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والا, یعنی یہ اصل اس میں یہ حرف جب آتے ہیں تو اس کے بعد بولے اسم پر جر لگتی ہے. ہم نے کیا کہا ادھر الطالب مجتہد, لیکن یہاں کہا الطالب فی الفصل. الفصل کے لفظ پر ہم نے الطالب فی الفصل, اس پر ہم نے جر لگا دی, تو یہ مجرور ہو گیا نا. ہاں یا نہ بولیے. تو جب جار مجرور سے مل کر کے, یہ الطالب آپ کا المبتدا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات شروع کی, اور الجار اور مجرور دونوں مل کر کے الخبر ہو گئے. کلیئر ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مبتدا کو نکرہ لانا چاہیں. مثلا یہاں کیا کہا ہم نے؟ الطالب فی الفصل, یعنی وہ طالب علم کی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو انڈرسٹوڈ ہے, بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی. لیکن اگر ہم یہ کہنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ بولیے. طالب علم ایک نہیں, طالب علم کلاس میں ہے. طالب علم یعنی طالب علم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جو میں بھی بولنے والا بھی سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہمیں کہنا پڑے گا انون لفظ کے بارے میں خبر دینی پڑے گی. مثلا ہم اس کو نکرہ نہیں لائیں گے, ہمیں کہنا پڑے گا کلاس میں ایک طالب علم ہے. تب کیا کہیں گے؟ الف لام کے بغیر کہیں گے نا, طالب مانے ایک طالب علم کوئی کہاں ہے؟ فی الفصل. ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کہا ہم نے؟ نکرہ کہا نا. طالب فی الفصل مطلب ایک طالب علم کلاس میں, طالب فی الفصل. لیکن جب آپ مبتدا کو نکرہ لائیں گے تب یہ شروع میں نہیں آئے گا,
یہ خبر کے بعد میں چلا جائے تب آپ کو اس کی خبر پہلے لانی پڑے گی. تب آپ جار مجرور جو ہے اس کو کہیں گے، یوں کہیں گے. اسی جملے کو اس طرح سے کہنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ اس کی خبر پہلے لائیں گے. کیا کہیں گے؟ فی الفصل طالب. ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ ہمارا مبتدا نکرہ ہے، اس لیے اس کی جگہ پہلے نہیں، اس کو بعد میں لے آئیں گے. تو جب ہمارا مبتدا نکرہ ہو تو وہ شروع میں نہیں آئے گا، کہاں آئے گا؟ بعد میں آئے گا، خبر کے بعد آئے گا. اب یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں مبتدا بعد میں لینا ہے. کب؟ جب ہمیں مبتدا نکرہ کرنا ہو. مثلا تو اگر آپ کہیں گے المعلم فی الفصل تو کیا مطلب ہے؟ استاد کلاس میں ہے. گویا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، مفتی صاحب آئیں گے وہ بولیں گے کیونکہ میں آپ کی کلاس ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، انڈرسٹوڈ ہے کہ کون استاد ہے، تو کیا کہیں گے؟ المعلم فی الفصل. لیکن اگر کوئی ایک اننون ہو تب ہم ایسے نہیں کہیں گے، تب کہیں گے فی الفصل. اصل میں کہنا تھا تو معلم فی الفصل، یہی تھا نا، معلم فی الفصل. لیکن جب ہمارا مبتدا نکرہ ہو تو اس کو ہم خبر پر مؤخر کرتے ہیں اور خبر کو مقدم کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہماری خبر جار مجرور سے ہو. کس سے ہو؟ جار مجرور. 3 چیزیں ہیں، وہ 2 چیزیں بعد میں بتاؤں گا. آج آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب آپ کو مبتدا نکرہ کرنا ہو، انون ورڈ، انون بولنا ہو، اور آپ کی خبر جار مجرور سے ہو، تب کیا ہوگا؟ تب خبر جار مجرور پہلے آئے گی اور یہ سمجھے؟ تو اس طرح سے آپ سوال بول سکتے ہو. مثلا من فی الفصل، سوال کر سکتے ہو من فی الفصل. گویا پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ کون ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تچو آخ لڑکا، تچو آخ طالب علم ہوتا ہے، اینی تاسس ہے طالب علم، ایک طالب علم ہے وہاں. انون تب کیا کہیں گے؟ فی الفصل، فی الفصل طالب. اب چونکہ نئے طلباء جو آپ میں ہیں معرفہ نکرہ وغیرہ یہ سب نہیں جانتے ابھی، رفع نصب جار مجرور مرفوع سب نہیں سمجھتے، بعد میں آ کر کے مل گئے. میں ان کے ساتھ تھوڑا سا کر رہا ہوں، ان کو کلاس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آئے ہیں سارے وہ جو ایکسٹرا کلاس لیتے ہو؟ ہاں 3 آئے ہیں. میں انشاءاللہ ان کو کوشش کروں گا 10-15 دن کے بعد یہ کلاس کے ساتھ جڑ پائیں. تو کیا پڑھا آپ نے آج جملہ اسمیہ کے بارے میں؟ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا آغاز، یہ ٹیکنیکل تعریف، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل تعریف ہے، مطلب جو لکھی ہوئی تعریف ہے، جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، یہی تعریف ہے. لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہیں، اس اسم کو جس کے بارے میں ہم کچھ کہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہیں اس کو خبر کہتے ہیں. یہاں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہاں کس کے بارے میں؟ فی الفصل طالب. ہم طالب علم ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن انون ہے، ٹھیک ہے. تو مبتدا ہے، یہ پیچھے چلا گیا، مؤخر ہو گیا، اور خبر جو ہے مقدم ہو گئی. ایسا ہم تب کر سکتے ہیں جب ہماری خبر جب جار مجرور سے ہو، تب جب ضرورت ہو ہم اس کو مقدم کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ. دوسرا، ہم خبر کو مقدم کب کر سکتے ہیں؟ کل پڑھا، اس کو پیپر کو پورا کیجیے.